اچھا جی، ہمارا اگلا ٹاپک جو ہے وہ اسلامک لا ہے. لیگلی اسپیکنگ لاز کنسسٹ آف دوز رولز اینڈ ریگولیشنز انفورسڈ بائی دی لا. مطلب ایک بڑا امپورٹنٹ پرنسپل یہاں پہ اس نے کریکٹرسٹک آف لا بتا دیا کہ اٹ ہیز دا آفیشیل ریکگنیشن. کیونکہ ماڈرن اسٹیٹ کے اندر جو ساورن رائٹ ہے آف لیجسلیشن وہ صرف اسٹیٹ کا جو لیجسلیچر ہے اس کے پاس ہی ہوتا ہے, یا اس کا جو بھی ریکگنائز انسٹیٹیوشن کہلاتا ہے اس کے پاس. پھر ویئر از اسلامک لا کنسسٹ آف دا ٹیچنگ آف اسلام ایز اے وے آف لائف, کیونکہ اسلام ایک مکمل کوڈ آف لائف ہے, اور نیچرلی اس کا جو پرنسپلز ہیں وہ ہمارے ہر ایسپیکٹ جو آف لائف ہے, انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل یا پبلک اینڈ پرائیویٹ, ان دونوں کو ریگولیٹ کرتا ہے, انر اینڈ ایکسٹرنل جو. پھر اس کے بعد اسلامک لا کین بی ڈیفائنڈ ایز دا سسٹم آف رائٹس اینڈ اوبلیگیشنز ویئر بائی اے لا ویئر بائی اے مین کین لیو a successful life as a faithful in this world and prepare himself for the life hereafter. اسلام جو ہے کیونکہ اس کی ایک اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے, اور وہ اس کے حساب سے جو ہے وہ آپ کو ڈکٹیٹ کرتی ہے, اس کے حساب سے وہ آپ کو گائیڈ بھی کرتی ہے. اور پھر وہ جو ہے کیا نام ہے رائٹس اینڈ اوبلیگیشن, مطلب کہ آپ کی کیا حقوق ہیں ایک اسلامک اسٹیٹ کے اندر, what are your responsibilities in an Islamic state, وہ بھی بلڈ کرتی ہیں. کیونکہ you have not only have to build a life on earth but you have to also prepare for your after life. تو وہ جو ہے یہ اس کی بھی آپ کو تیاری کرواتی ہے. سوری مجھے ایک کال آ گئی تھی. سپیریورٹی کا اس میں کانسیپٹ ہے کہ جو کیپٹلزم یہاں پہ اسلام کے اندر جو اسلامک لاز ہیں اس کے اندر کوئی کلاس کانفلکٹ کریٹ نہیں ہوتا. تو کلاس کانفلکٹ اس لیے کریٹ نہیں ہوتا کہ اسلام کسی بھی کلاس کو ریکگنائز نہیں کرتی. اس کی جو ایک انٹرنل میکانزم ہے وہ صرف یہی ہے کہ تقوی کی بنیاد پہ, وہ بھی مذہبی بنیاد کے اندر جو ہے, اور وہ ڈے آف ججمنٹ کے اوپر اس کی بنیاد کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کریں گے کون کس کے اوپر افضل ہے. ادروائز ایوری ون از اکول ان دی آئیز آف دا اسلامک لا. کوئی اس میں خواہ وہ خلیفہ ہو یا ایک چھوٹے سے ادنا شہری ہو اسلامی ریاست کا, وہ سب برابر ہیں. رول آف لا کا جو کانسیپٹ ہے وہ اسلام میں پریکٹس کیا جاتا ہے. In capitalist democracies, as pointed out by Lasky, laws represent the interests of the wealthy classes. یہ جو ہے یہ ایک سب سے بڑا کرٹیسزم ہے کمیونزم کا آن کیپٹلزم, کیونکہ یہ وہ مانتے ہیں کہ جو کیپٹلسٹ اسٹیٹس ہیں وہاں پہ لاز بھی اسی لیے اس طرح بنائے جاتے ہیں جس کے ذریعے جو بورجوا ہے, جو کیپٹلسٹ کلاس ہے, جو ہیوز ہیں, ان کے انٹرسٹ پروٹیکٹ ہوں, اور جو پرولیٹیریٹ ہیں یا جو لیبر کلاس ہیں یا ہیو ناٹس جو ہیں ان کے جو رائٹس ہیں وہ ایکسپلائٹ ہوں. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد آتا ہے جناب والا محترم last year wealthy class as they dominate the political scene. Islam on the other hand nullifies rule of man over man, irrespective that the supreme power has been ascribed to one person or to the society as a whole. ٹھیک ہے جی. وہ کلیکٹیوزم ہے, وہ آپ نے پورا سوورینٹی کا کانسیپٹ جو سمجھا ہے وہ وہی اس کا ایک ہرارکی ہے جو اسلام کے اندر بنتی ہے. پھر اس کے بعد اسلام has given fundamental code in the form of Sharia, while people have been given mandate to chalk out details and enact new laws in the light of the basic guidelines. وہ نیچرلی آپ ہے کہ وہ ہوتا ہے کہ وہ بیسک لاز جو ہیں وہ بنا دیے جاتے ہیں, وہ جو ایک سفیر ہے وہ بلڈ کر دیا گیا ہے, ایک فکسڈ چیزیں ہیں جو بیسک ٹیننٹس آف اسلام ہے, آپ ان کے ساتھ ٹنکر نہیں کر سکتے. لیکن باقی چیزیں جو ہیں وہ ایز پر دا یوٹیلیٹی آف ہیومن لائف جو ہے, ایوولوشن جو ہے, تاکہ لا اسٹیٹک نہ رہے, ایوالو ہوتا رہے, ٹائم کے ساتھ کمپیٹ کر سکے, کمپیٹیبل رہے, تو اس لیے ان کو تھوڑا سا خود سے انیکٹ کرنے کی بھی انہوں نے اسلام نے یہ فلیکسیبلٹی رکھی ہے. پھر اسلامک لاز ہیو ناٹ گون into the details so that different people in different times may enact new laws according to their needs. This shows clearly the democratic spirit of Islamic law. کیونکہ اجتہاد ہے, اس میں آپ کنسنسس بلڈ کرتے ہیں, اور ڈیموکریسی بھی ایک طرح سے کنسنسس ہی ہے, کیونکہ میجورٹی اور جو ہے وہ منورٹی مل کے کنسنسس بلڈ کرتے ہیں. اور ایک میجورٹی میں بھی کیونکہ کوئی ایک پارٹی جو یا کوئی ایک انڈیویجول پوری میجورٹی ہولڈ نہیں کر رہا ہوتا, اگر اس نے کوئی کام کرنا بھی ہے تو اس کو دوسروں کی بھی مدد چاہیے ہوتی ہے. اسلامک لاز آر فلی in tune with human nature. Shariat laws appeal to human reasoning and analogy and then incite good nature of mankind for the effective enforcement of laws. ٹھیک ہے. اگین یہ ایک بات اس چیز کو شو کرتی ہے کہ جو اسلامک انڈرسٹینڈنگ آف انڈیویجول ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اٹ لکس ایٹ دا گڈ سائڈ, it believes that every human has a good side, اور اس کو ابھارنے کی اور انسائٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو whenever it addresses the human, it addresses the good side of the human. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد the clear example is that of the prohibition during the days of the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم. یہی ہوا تھا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شراب پر بندی لگا گئی تو ہر کسی نے اپنے مٹکے اٹھا کے نیچے پھینکے,
ختم کر دیے. تو یہ ہے کہ جس طرح آئے اس کے اوپر انسائٹ کیا جائے، اس کے اوپر انسائٹ کہہ رہا ہوں فالو کیا جائے. ٹھیک ہے جی. اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کے اندر مورالٹی جو ہے اور لا جو ہے وہ مکس کر دیا گیا، وہ ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد سورسز آف اسلامک لا جو ہے، سب سے پہلا اور جو سب سے پرائم سورس ہے وہ قرآن ہے، ہولی اسکرپچر ہے، بیسک سورس ہے آف اسلامک لا. ٹھیک ہے جی. جو اللہ نے ہم تک پہنچایا ہے. The commandments of the holy text can be divided into two parts: flexible and rigid part. ٹھیک ہے جی. فلیکسیبل پارٹ وہ ہوتا ہے جس کے اندر اسکوپ ہوتا ہے انٹرپریٹیشن کرنے کا، آپ اس کو اپنے حساب سے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، زمانے کے حساب سے اس کو انٹرپریٹ اور ایپلیکیبل بنا سکتے ہیں. آن دی ادر ہینڈ ریجڈ پارٹ وہ ہے جس کے اندر آپ کسی قسم کی بھی تبدیلی نہیں کر سکتے. بیسک توحید کا کانسیپٹ ہے، فائنلٹی اور پروفٹہڈ کا کانسیپٹ ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو فکسڈ پورشن ہے. The commandments found in explicit and ambiguous form such as all narcotics, gambling and usury are prohibited. آپ کو جو ہے مطلب کسی قسم کا بھی جو نشہ ہے وہ حرام ہے. پھر directive principles in which general guidelines is prohibited. For example, it is laid down that men are custodian of women. اب وہ کس کیپیسٹی کے اندر ہے، وہ شوہر کے اندر اور وہ دوسری چیزیں. لیکن اوور دا پیریڈ آف ٹائم جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اکنامیکلی یہ وائبل نہیں رہا کہ صرف مرد کمائیں، یا جس طرح ہماری نیڈز اور ہماری ایکسپینسز بڑھ گئے ہیں تو اس لیے ان کو بھی، عورتوں کو بھی گھر سے باہر نکلنا پڑ رہا ہے، اور وہ بھی اب ورک فورس کا ایکول ممبر بنتی جا رہی ہیں. اسی طرح پھر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہر جگہ وہ کمپیٹ کر رہی ہیں ود مین. These are certain prohibitions that put restraints on certain areas of action which should not be transgressed. The examples are the verses about the plurality of wives. مطلب اس کے اندر بھی یہ دیکھیے نا کہ آپ ایک وقت میں صرف 4 بیویاں رکھ سکتے ہیں. مطلب اس کے اندر آپ اور اس میں لمٹ نہیں کہ آپ کتنی شادیاں کریں، لیکن ایٹ ون پوائنٹ آف ٹائم آپ 4 سے زیادہ نکاح یا بیویاں نہیں رکھ سکتے. پھر دوسرا بڑا سورس آف جو ہے سورس آف لا ہے اسلام کے اندر، وہ ہے سنہ. The second main source is hadith, which is a compilation of containing the actions and sayings of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. حدیث کی کتب جو ہیں وہ اویلیبل ہیں جس کے اندر انہوں نے پرائٹ لانگ کو بتایا. یہ تو ہیں پرائمری سورس آف لا اسلام کے اندر. پھر اسلام کے اندر سیکنڈری سورس آف لا بھی آ جاتے ہیں جس کے اندر سب سے پہلے تو اجماع ہے. اجماع implies the consensus among the scholars on points of Islamic law. There has been controversy over the issues whether complete unanimity of opinion is required or a majority decision is sufficient. ٹھیک ہے جی. مطلب ایک تو ہوتا ہے نا کہ کمپلیٹ یونینیمٹی مطلب کہ ایبسولوٹ یونینیمٹی ہو، ہر کوئی کہہ رہے ہو، یا مطلب 10 میں سے 10 بندے جو ہیں وہ اس پرٹیکولر بات کو ایکسیپٹ کریں. آن دی ادر ہینڈ جو کیا نام ہے جب آتا ہے اس کا کانفلکٹ ہے، مطلب پہلے تو میں اجماع سے کوئن کر دوں کہ وہ کنسنسس کے ذریعے اسکالرس کے اندر کسی ایک پرٹیکولر پوائنٹ کے اوپر ہو کہ یہ چیز ہے. اب اس کے اندر کنسنسس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ اس پہ ڈبیٹ کی جاتی ہے کہ کنسنسس ایبسولوٹ ہونا چاہیے. مطلب اگر 10 علماء گفتگو کر رہے ہیں تو 10 کے 10 علماء کا متفق ہونا ضروری ہے، یا پھر میجورٹی علماء کا، کہ 10 میں سے اگر 6 علماء ایک بات پہ متفق ہیں تو وہ اجماع ہو جائے گا اس کے اوپر. تو اس کے اوپر ڈبیٹ کی جاتی ہے. Moreover, this has been a debatable issue whether ijma of one generation is binding on the successor or on succeeding generations or not. اب یہ بھی ایک بڑا ہی pertinent اور relevant بات ہے، کیونکہ اگین ہم نے اوپر یہ بات کی کہ جو لا ہے in its nature can not be static، کیونکہ جو needs ہیں wants ہیں اور جو requirements ہیں of every generation and every time they keep on changing. So it is important that the law is flexible enough or it should be fluid enough that it could cater the needs of that particular generation. تو اگر ایک جنریشن نے وہ اجماع کیا ہے تو یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کیا اس کا جو اطلاق ہے وہ اگلی جنریشن پہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. According to Kharki, those matters which can't be settled through qiyas, the ijma of the companions of the Holy Prophet is binding on all other generations, but the matters which can be settled through qiyas, the ijma of the companions is not obligatory. تو اس میں ایک بات جو انہوں نے بتا دی وہ یہ بتا دی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں ان کے زمانے میں جو کنسنسس ہوا تھا، یا ان کی انہوں نے جو پریسیڈنٹ سیٹ کیے تھے، اگر اس کے اوپر قیاس نہیں ہو پاتا کسی طرح تو پھر ان کو آپ اپلائی کریں گے، ان کی ایبسنس کے اندر ان کو اپلائی کریں گے. لیکن اگر قیاس ہو جاتا ہے، جو ہمارا اگلا ٹاپک بھی ہے، میں آپ کو سمجھا بھی دوں گا کہ وہ کیا ہوتا ہے، تو اگر قیاس ہو جاتا ہے تو اس کے اندر آپ پھر اس کے اوپر پھر وہ جو پچھلی جنریشن کا اجماع ہے وہ اس کے اوپر اپلیکیبل نہیں ہوگا. علامہ اقبال being the most prominent that the modern form of ijma is the ijtihad through legislative assemblies. ٹھیک ہے جی. اگین وہ جو علامہ اقبال ہے ان کا یہ ماننا ہے کہ جو اجماع ہے
آف دا ماڈرن ٹائم وہ اجتہاد، اور وہ بھی لیجسلیٹو اسمبلیز. لیکن اگین ہم اس کے اوپر ڈبیٹ اس لیے کر سکتے ہیں کہ اجتہاد ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس دینی نالج ہو. اور ہم جب اپنی اسمبلیز کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو جو ٹیلنٹ پول نظر آتا ہے وہ بہت ہی ویریبل نظر آتا ہے. مطلب وہاں پہ آپ کو اسکالرس بھی نظر آئیں گے، لیکن وہاں سارے کے سارے اسلامک اسکالرس نہیں بیٹھے ہوئے، یا بس ان لوگوں کے پاس یہ کہہ لیجیے وہ ایک عام مسلمان تو ہو سکتے ہیں، لیکن مطلب ان کے پاس وہ تمام ریکوائرڈ نالج جو ہے آف بینگ مسلم کلیرک اور اسکالر وہ نہیں ایگزسٹ کرتی. وہ سب کے پاس نہیں. وہاں پہ ورائٹی لوگ بیٹھے ہیں، جج بیٹھے ہیں، وکیل بیٹھے ہیں، کیا نام ہے، پولیٹیشینس، کیریئر پولیٹیشینس بیٹھے ہیں. تو اس طرح کی فرق ہے وہاں پہ. پھر قیاس کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی ایک سیکنڈری سورس آف اسلامک لا ہے. If no clear guidance is found in the basic sources, the jurists are allowed to resort to analogy, keeping in view the intention of the lawgiver. ٹھیک ہے جی. یہ اگین ہم نے وہاں پہ ایڈوکیشن کا کانسیپٹ بھی پڑھا تھا. یہ اسی کی اسلامک انڈرسٹینڈنگ اور انٹرپریٹیشن ہے، یا اسلامک اس کا ہے پروسیس کہ آپ جو جورسٹ ہے یا جو بھی آپ کا کیا نام ہے عالم ہے، وہ انالوجی ڈرا کرے. وہ سمجھے کہ وہ کانٹیکٹ سمجھے why that law was given and how it can be applicable in current times. کیا چینج ہو گیا ہے، کیا نیا اسپیکٹ آ گیا ہے. وہ اگر ہوتا تو قیاس کرے، وہ یہ گمان کرے کہ اس کو کیسے پھر حل کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، جو وہ ہوتا ہے. اب اس کے بھی آگے جو ہیں the jurists have provided guiding principles even in respect of analogy. analogy جو ہیں ڈرا کرنے کے بھی یہاں پہ قیاس کے اندر 3 طریقے ہیں. سب سے پہلا جو ہے وہ ہے استحسان. ٹھیک ہے جی. یہ ہے کہ مور سوٹیبل، کہ وٹ از اس کی یوٹیلیٹی جو ہے، کہ وٹ ہیز مور یوٹیلیٹی. ٹھیک ہے جی. پھر آگے اگلا جو ہے وہ استصلاح ہے، گریٹر گڈ، میکسیمم یوٹیلیٹی فار دا میکسیمم نمبر، کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس سے گریٹر گڈ جو ہے وہ اچیو کیا جائے. اور پھر اس کے بعد جو سب سے آخری ہے وہ ہے استدلال. وہ ہے کہ لیڈ ایمفسائز آف دا اپلیکیشن آف ریزننگ اینڈ لاجک ان میٹرز آف انٹرپریٹیشن آف اسلامک لا. ریزن اور لاجک پیش کی جائے، منطق کی بنیاد کے اوپر یہ ڈٹرمائن کیا جائے کہ ریزن کیا ہے، اور اس کو دیکھتے ہوئے یوٹیلیٹی کو سبسائڈ کر دیا جائے، اور یوٹیلیٹی جو اس کی ریزن ہے، جو اس کی بیسک ریزن ہے، اس کو دیکھ کے اس کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کیا جائے. ٹھیک ہے جی. یہ استدلال ہوتا ہے، دلیل جس طرح آپ کو سمجھ آ رہا ہے اس سے نکلا ہے. پھر اسلامک فقہ ہے. ٹھیک ہے، جو اسلام مسلم جورسٹ ہیں، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل وغیرہ رحمۃ اللہ علیہ، ان سب نے جو اپنی کتب کے ذریعے ہم تک اسلامک انڈرسٹینڈنگ اور اسلامک نالج بھیجی ہے، وہ اس کو وہ بھی ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ہے وہ ہے اجتہاد. ٹھیک ہے، وہ بھی ایک سیکنڈری سورس ہے. اجتہاد اٹ لٹرلی مینز اسٹرائیونگ اور سرچنگ. ٹھیک ہے جی. اسٹرائیونگ اور سرچنگ سے مراد کی کوشش کرنا اور ڈھونڈنا. ٹو انٹرپریٹ قرآن اینڈ سننا ان آرڈر ٹو اڈاپٹ to the new conditions of the Muslim life and society, them but within the precedents laid down by the earlier mujtahid and fuqaha. ٹھیک ہے جی. مطلب یہ جو ہے قرآن اور سنت کی انٹرپریٹیشن کرنا، اس کو نئے زمانے کے زاویے سے اور نئے ایسپیکٹس کے ساتھ سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ انٹرپریٹ کرنا. لیکن اگین وہ جو لمٹس جو پرسکرائب کر دی ہیں پاسٹ کے فقہا نے اور مجتہدز نے، اسی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کرنا. ٹھیک ہے. تو اجتہاد وہ کہلاتا ہے قرآن اور سنت سے کرنا. لیکن اس کی 2 اقسام ہیں. اجتہاد مطلق جو ہے اس سے مراد ہے انٹرپریٹیشن از انڈیپینڈنٹ آف دا اوپینینز آف دا ارلیئر جورسٹ اینڈ دیئر پریڈیسیسرز. یہ جو ہے مطلق جو ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر جو پاسٹ کے جو فقہا ہے، اگر آپ اجتہاد کرتے وقت ان کا اوپینین رہا ہے جو وہ، یا انہوں نے جو کوئی سفیر باؤنڈ آپ پہ امپوز کیا، آپ اس کو اکاؤنٹ فور نہیں کرتے. آن دی ادر اجتہاد مقید جو ہے، مقید کے اندر یہ ہے کہ آپ وہ جو باؤنڈز پاسٹ کے فلاسفرز نے امپوز کیے ہیں، مجتہد نے اور فقہا نے امپوز کیے ہیں، آپ ان کے اندر باؤنڈ رہتے ہوئے اجتہاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کی امپورٹنس کیا ہے؟ اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ on a study of the history of Islamic jurisprudence, it is revealed that the doors of ijtihad remained closed during the recent past, and this period was marked with strict
تقلید، کیونکہ تقلید ہو گئی، ہم نے جو بھی آیا ہم نے خود سے اس کو کہہ لیجئے اسلامک لا جو ہے اس کو ایوالو کرنے کی کوشش نہیں کی، امپروو کرنے کی کوشش نہیں کی، امپروو بھی صحیح ورڈ ہے، اور اڈیپٹ کرنے کی بھی کوشش نہیں کی ٹو دا ماڈرن نیڈس. تو اس وجہ سے آپ کو بعض دفعہ لگتا ہے کہ قرآن از سوری، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے معذرت کے ساتھ، کہ جو اسلامک لا جو ہے وہ اٹ لیگس بیہائنڈ. پھر اس کے بعد اس کے ریکوزٹس کیا ہیں، کوالٹیز آف مجتہدین جو ہیں وہ کیا ہیں. اٹ از ریکوائرمنٹ آل ٹائم دا کلیئر سولوشن آف آل ہیومن پرابلمس. وہ پہلی یہ ہے کہ دے شوڈ ہیو اے کلیئر انڈرسٹینڈنگ آف اسلامک آئیڈیالوجی اینڈ دا ڈیووشن ٹو دا کاز آف اسلام. مطلب جب تک وہ عالم نہیں ہوں گے، ان کو سمجھ نہیں ہوگی کہ اسلامی نظریہ کیا ہے، وہ اس کے اوپر کام نہیں کر سکتے، مجتہد نہیں ہو سکتے. دا وے آف لائف آف مجتہد شوڈ بی ایٹ دا سمبل آف اسلامک ٹیچنگ. نہ صرف اس نے پڑھ رکھا ہو بلکہ اس کا جو ایکشن ہے وہ بھی اسلامک ٹیچنگ کو ریپرزینٹ کرتا ہو. اور تیسرا، مجتہد شوڈ ہیو ڈیپ انسائٹ ان اسلامک جورسپروڈنس. اس کو جو کیونکہ میں نے اوپر جو امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام حنبل، ان سب کا نام لیا، تو ان سب نے یہ تینوں چاروں ایک اسکول آف تھاٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو یہ بڑا ضروری یہ ہے کہ وہ جو مجتہد ہے اس کے پاس ان تمام اسکول آف تھاٹس کی انڈرسٹینڈنگ ہو، تاکہ وہ ایک کمپیریٹیو انالیسس سے ایک اچھا اجتہاد جو ہے وہ ایوالو کر سکے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ریکارڈیفیکیشن آف اسلامک فقہ. Recodification of Islamic fiqh is imperative to meet the requirements of the present conditions and face the new challenges, کیونکہ اس کو آپ کو ماڈرن نیڈس کے حساب سے اڈیپٹ کرنا ہے. In Pakistan, the Council of Islamic Ideology and federal Sharia courts have appreciably done a lot of work to bring existing laws in conformity with the Sharia. کیونکہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کا جو سب سے بنیادی لا کہہ لیجیے یا رول ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ایسا قانون نہیں بنا سکتے جو اسلام کی تعلیمات سے مطابقت نہ رکھتا ہو. بہت ضروری ہے کہ وہ ان لائن ہو ود اسلامک لاز. لیکن ایک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات مد نظر ہے کہ جو ہمارے یہاں یہ تمام انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کا جو بھی ایڈوائس ہوتی ہے وہ حکومت بائنڈنگ نہیں ہوتی. تو یہ انہوں نے انٹرنلی ایک بات جو گیم نوٹ ڈالی یہاں پہ بھی ہے. اب اجتہاد کی فارمز کیا ہوتی ہیں جناب؟ There are different forms regarding the use of ijtihad. It can be carried on either under official patronage, جس طرح ہمارے یہاں اسلامک آئیڈیالوجی کونسل اور سب چیزیں ہیں، اور through group efforts or by individual scholars. As for the religious decrees, fatwas pronounced by the private scholars, it is not of course obligatory on a government to give them legal recognition. ٹھیک ہے جی. اور بہتر بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر اسٹیٹ جو ہے وہ اس کا اعلان کرے، یا اسٹیٹ جو ہے وہ یہ اس کے پاس یہ انسٹیٹیوشن یا اسپیشلائزڈ علماء اس کی ڈسپوزل پہ ہوں جو یہ فتویٰ دیں. کیونکہ جیسے کہ پرائیویٹ اور یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں انفارچونیٹلی آپ سب پاکستان میں رہتے ہیں، اور ہمارا جو سب سے بڑا ڈائلیما یہ ہے کہ آج ایک اسکول آف تھاٹ کے علماء جو ہیں وہ ایک فتویٰ دیتے ہیں، تو دوسرے اسکول آف تھاٹ کے علماء جو ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک اور فتویٰ دے دیتے ہیں. تو ان کے فالوورز اس کو کرتے رہتے ہیں اور اس کے فالوور اس کو فالو کرتے رہتے ہیں، اور جو مسلمانوں کے بیچ میں خلیج ہے وہ وہیں کی وہیں اسی جگہ پہ رہتی ہے. پھر pronounced by the prime scholar, it is not the cause of obligatory present in Pakistan Islamic Ideology Council کی بات میں اوپر کر چکا ہوں. پھر اس کے بعد in Islamic State the courts while performing their specific functions can also resort to analogy and inference if case law is not clear, hence not applicable to a particular case. This process can be termed as judicial process of ijtihad. یہ میں آپ سے اوپر بھی عرض کیا ایجوڈیکیشن کا جو کانسیپٹ ہے، ریزننگ وغیرہ، اور وہ جو ہے وہ اپنی انالوجی ڈرون کر کے وہ اپنا اس کی لا کی کمنٹریز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی بنیاد پہ فیصلہ کر دیتے ہیں، وہ پریسیڈنٹ سیٹ کر دیتے ہیں. تو اسی طرح اسلام کے اندر بھی یہ کیا جاتا ہے. تو ایک عام لیگل سسٹم میں بھی یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے. There can be multi forms of ijtihad on the basis of individual and group efforts. On these, one of these is ijma, that is consensus among religious scholars on any point of law. ٹھیک ہے جی. کنسنسس جو ہو وہ اجماع جو ہے وہ بھی کریٹ ہوتا ہے. ہم نے اجماع پیچھے پڑھ ہی لیا اور اجماع بھی پڑھ لیا اور قیاس کو بھی پڑھ لیا. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کہ مجتہد کے لیے کوالٹیز کیا کیا ہے جو ضروری ہیں. ایک تو جی مجتہد شوڈ بی اے پائس مین، نیک آدمی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. پھر شوڈ ہیو بی ویل ورسڈ ان آل برانچز آف اسلامک لا. مطلب ساری جو اسلامک اسکول آف تھاٹس ہیں لا سے متعلق، جو اسٹوڈنٹس سے متعلق، ان کے اوپر وہ ویل ورس اس کو پڑھا ہونا چاہیے. اب مجتہد اس کو جو ہے فل پرسیپشن ریگارڈنگ پرمیزیبل اینڈ نان پرمیزیبل ایکشنز اینڈ دا کمپلیکسٹیز انڈر لائنگ دا بارڈر لائنز. ٹھیک ہے جی. اس کے رائٹ اینڈ رانگ اور اسلام میں جو حلال اینڈ حرام کا کانسیپٹ ہے اس کو پوری طرح سمجھ چکے ہیں. حلال حرام جو ہے مطلب دیکھیے شراب حرام ہے تو شراب صرف اس حرام ہے تو کہہ نہیں دیا کہ حرام ہے، یا سور جو ہے وہ حرام ہے تو وہ کہہ نہیں دیا کہ حرام ہے. اب
اب آ کے جب ہیومن نالج ایکسپینڈ کی ہے اور میڈیکل سائنس نے ترقی کی ہے تو آپ کو سور کے حرام ہونے کی ریزن اور پھر آپ کو شراب کے حرام ہونے کی ریزن آپ کو ایک لاجیکل جو ہے اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ملتا ہے. تو وہ اس کو انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ if something has been declared non permissible to what is the logic behind it, what is the rationale behind it. ٹھیک ہے جی. پھر complexities involved in socio political economic life of the modern societies. اب یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ وہ صرف یہ نہیں کوئی دینی تعلیم کے اندر رہتا ہوا اس کو جو دنیا کس بہاؤ پہ چل رہی ہے, کس رفتار سے چل رہی ہے اور کس سمت کی طرف گامزن ہے, وہ اس سے واقف ہی نہ ہو. ٹھیک ہے نا. اسلام کے اندر سیلیبریسی وغیرہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے, اسلام میں روحانیت نہیں ہے, اسلام ایک بڑا پریکٹیکل مذہب ہے. دنیا داری بھی آپ کو سکھاتا ہے, وہ دنیا اور آخرت دونوں کو بیلنس کرنے کا کہتا ہے. تو اس لیے اس کو تھوڑا سا دنیا کی بھی سمجھ ہونا بڑا ضروری ہے. پھر فائنلی a mujtahid should have full command over Arabic language so as to be able to have direct access to original sources. کیونکہ نیچرلی اگر اس کو عربی زبان نہیں آتی ہوگی تو کیونکہ ہم تک جو ہم پرائمری سورسز ہیں دونوں, خواہ وہ حدیث ہے اور یا قرآن پاک ہے, وہ دونوں جو ہے وہ ہم تک پہنچا ہے عربی زبان کے اندر. تو اس کو ضروری ہے کہ اس کو عربی زبان کی سمجھ ہو اور وہ پوری طرح سمجھ سکے, اور وہ جو کہتے ہیں نا لاسٹ ان ٹرانسلیشن والا کانسیپٹ ہے کہ وہ اس میں نہ پھنسے, وہ خود اس کو صحیح طرح سمجھ سکے. ٹھیک ہے جی. یہ ہمارا جو لا کا کانسیپٹ ہے بیٹا وہ بھی آج کلیئر ہو گیا.